اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت سندھ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے جس کا اطلاق فوری طور پر سندھ بھر میں یہ نافذ العمل ہے. حکومت سندھ نے تمام سرکاری پروکیورمنٹ پروسیس میں اور تمام جو حکومت کے کام ہیں اس کو ای ٹینڈرنگ کے ذریعے کرنے کا فوری فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کل یہ پالیسی اناؤنس کر دی ہے. اب کے بعد سندھ بھر میں جتنے بھی پبلک پروکیورمنٹ کی چیزیں ہوں گی، جتنے بھی ٹینڈرز ہوں گے سرکاری، چاہے وہ ہر سیکٹر کے، جن سیکٹرز کو بھی ایگزیمپشن تھی وہ ساری ایگزیمپشنز ختم کر کے اب تمام سرکاری کانٹریکٹس اور ٹینڈرز پروکیورمنٹ وہ ای ٹینڈرز کے ذریعے ہوں گے. اس کا مقصد حکومت سندھ کا یہ ہے کہ تمام سرکاری چیزوں میں، سرکاری جتنے بھی محکمے ہیں اس میں شفافیت کو اور زیادہ جو ہے وہ باوقار کرایا جائے، کیونکہ جس طرح ٹیکنالوجی ترقی ہو رہی ہے تو اس ٹیکنالوجی سے ہمیشہ فائدے لینے چاہیے، اور فائدے یہ لینے چاہیے کہ آپ نے اپنے تمام وہ لوپ پولز بند کرنے، وہ ساری چیزیں آپ نے روکنی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی بدعنوانی ہو سکے. تو حکومت سندھ نے امیڈیٹلی طور پہ سندھ بھر کے تمام محکمے جات میں، چاہے وہ محکمے جو ہے وہ جس میں کوئی روڈ سیکٹر ہو، بلڈنگ سیکٹر ہو، ہیلتھ سیکٹر ہو، جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان میں پروکیورمنٹ کے لیے صرف اور صرف ای ٹینڈرنگ اور ای پیڈ کے ذریعے وہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ تمام جو ٹینڈر کے پروسیجر ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اس سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو شفافیت لانا چاہ رہے ہیں اور شفافیت کی بات کریں اس میں زیادہ مزید جو ہے وہ ہمیں ترجیح ملے اور اس سے تمام وہ چیزیں بہتر انداز میں چل سکیں جس سے لوگوں کا پیسہ بچ بھی سکے. جو پبلک کا پیسہ ہے اس میں بدعنوانی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ روکنے میں مدد ملے. تو اس میں حکومت سندھ کا یہ فیصلہ فوری طور پر آج سے نافذ العمل ہے. اب کے بعد اخباروں میں جو بھی آپ دیکھیں گے جو ٹینڈرز کے پروسیس وہ سارے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے ہوں گے. سر یہ سیاسی جماعتوں کے نام پر کچھ لوگ اس اداروں کو بدنام کریں، پی ٹی آئی کی بات ہم کر رہے ہیں اور ایک ٹیم منظم مہم چل رہی ہے. پی ٹی آئی صاحب نے اس پر پریس کانفرنس ضرور کی ہے، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی ایک پارٹ 2 مہم شروع ہوئی ہے جو پھر افواج پاکستان کو فیلان کرنے کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم سہے ہیں، پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس کے باوجود کبھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کبھی اداروں کے خلاف سازشیں نہیں کی، ملک کے خلاف سازشیں نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بیرون ملک گئے اور ان سے اس وقت اپوزیشن میں تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایم این اے تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے. جب ان کے بارے میں غیر ملکی میڈیا نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میرا پرائم منسٹر ہے، میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. یہ میچورٹی کا مظاہرہ تھا. اس وقت اگر عمران خان کے گھر کے لوگ بھارت میں جا کے انٹرویو دے رہے ہیں اور بھارتی میڈیا کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مواد دے رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف سازشوں کا حصہ بن رہے ہیں بھارتی میڈیا کے تھرو، تو اس سے بات یہ صاف ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے، جس کے ہمیشہ مقاصد پاکستان کے خلاف رہے ہیں. آپ نے ریسنٹلی جنگ میں بھی دیکھا ہوگا کس طریقے جھوٹے پروپیگنڈا بھارت نے کیے اور جس طریقے سے عبرتناک شکست پاک افواج نے بھارت کو دی. اس کے بعد بھارت کا جو رویہ تھا وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو جو بھارت جو ہے وہ آپ کے ملک کے ہمیشہ خلاف رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو ماضی میں فنڈز بھی کرتا رہا ہے. تو ادھر جا کے آپ انٹرویوز دے رہے ہیں اور اپنے ہی ملک میں آپ جو ہے اپنے ملک کے سربراہوں کے خلاف جو ہے وہ غلط طریقے سے آپ پروپیگنڈاز کر رہے ہیں. آپ باقاعدہ پیڈ مہمیں چل رہی ہیں آپ کی. تو ظاہر ہے اس میں ہمارا موقف پیپلز پارٹی کا بالکل کلیئر ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جمہوری روایتیں چلتی رہیں لیکن کوئی بھی جماعت ریڈ لائنز کراس نہ کرے. ریڈ لائن کا مقصد ہم یہ ریڈ لائن نہیں بول رہے کہ جی آپ کسی میں تنقید نہیں کر سکتے. آپ ہم نے تو مارشل لاء کا مقابلہ کیا
عمران خان کی پارٹی نے ابھی تو کوئی مارشل لا نہیں دیکھے. عمران خان کی پارٹی کسی بھی ورکر کو ابھی تو کوڑے نہیں پڑے. عمران خان کی پارٹی میں کسی بھی شخص کا جو ہے پھانسیاں نہیں لگیں. یہ پھانسیاں، یہ کوڑے، یہ لال قلعے، یہ سخت سے سخت سزائیں، اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ اس ملک میں اس نے اپنے جان نذرانے دیے جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی. محترمہ آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں تھے بغیر کسی جو ہے سزا کے، بغیر کسی کنوکشن کے، کبھی بھی اداروں پہ حملے نہیں کیے. یہ ایک شخص جس کو جینین کیسز میں سزائیں، وہ اپنے ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف اس طریقے سے کی گھناؤنی سازشیں کرے گا. اس طریقے کے جو ہے وہ اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے غیر ملکی میڈیا کے ذریعے یا غیر ملکی اپنے ہینڈلرز کے ذریعے یا لابیز کے ذریعے سازش کرے گا تو اس کی مذمت کریں گے. اچھا سر شرجیل صاحب، سازش کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو کل بھی ایک سازش کی گئی، سندھ کا ثقافتی دن جو ہے اس کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی. روڈ راستے کسی پولیس افسر نے بند کروائے، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان مخالف نعرے بھی لگے. تو یہ پیپلز پارٹی جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے، وہ اس کو کس طرح برداشت کیا کل انہوں نے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بات کھول کے بتا دوں کہ کل کے لیے ہم نے سب کو کلچر ڈے کی مبارکباد دی. سندھ ایک ہمارا ایک قدیم صوبہ ہے، اس کی ایک قدیم اور بہت ہی پیاری ثقافت ہے، اور سب کو ثقافت دن منانے کا پورا حق ہے. لیکن کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں بھی ہوں، کوئی بھی ہو. مطلب ہم نے ویلکم کیا، سہولتیں دیں، سب چیزیں حکومت نے کی. کل واقعات افسوسناک واقع ہوئے ہیں. کل ہمارے اپنی پیپلز بس سروس کے بھی شیشے توڑے گئے. مجھے بتائیں تو کوئی بھی ایسا کام جسے آپ کسی کو نقصان پہنچو، چاہے وہ پرائیویٹ املاک ہو یا سرکاری املاک ہو، آپ کو جو کچھ نہ کرو، لیکن آپ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. تو اس پہ حکومت نے جو ہے اپنے ایکشنز لیے. لیکن بذات خود میں آپ کو بتاؤں کہ سب کو اپنا کلچر ڈے منائیں، دل سے منائیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے کسی اور کو تکلیف ہو. شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت وکلاء بھی تحریک پہ نکلے ہوئے، وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ان کے خدشات ہیں، 27 کو بھی وہ قبول نہیں کرتے، اور لگاتار وہ ریلیاں اور مختلف عدالتی بائیکاٹ کریں. تو وکلاء کے یہ خدشات درست ہیں؟ دیکھیے 28ویں ترمیم ابھی آئی نہیں ہے، آپ اس سے پہلے کیسے بات کر رہے ہیں؟ ایک 28ویں ترمیم آئے گی تب بات ہوگی نا. اور ترمیم میں پاس کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. جی آپ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں چند وقت پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک جج کے بیٹے نے 2 خواتین کو کچل دیا، اس کے بعد کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی، اور وہ ڈرائیور جو ہے وہ انڈر ایج تھا اور گاڑی جو ہے وہ نان کسٹم تھی. اسی طرح ایک واقعہ سندھ میں ہوا کہ جب کمپرومائز ہو گئے لیکن عدالت نے معلوم کہا کہ ہم کیس چلائیں گے، سارے جتوئی کیس آپ کو یاد ہوگا. تو اس کو آپ دونوں کیسوں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، چاہے اسلام آباد میں نے دیکھا ایک جج صاحب کی گاڑی سے جو ہے 2 معصوم بچوں کی افسوسناک ہلاکت ہوئی. 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا پنجاب میں بھی ایک معصوم بچہ تھا، وہ بچے بھی گٹر میں بیچارہ گر گیا، اس کی افسوسناک موت ہوئی. یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ سارے قابل افسوس ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ کہ مجھے بھی سمجھنا پڑے کہ میڈیا کی پالیسی کیا ہوتی ہے. جو کراچی میں واقعہ ہوا تھا بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا. ہم سب کا میں نے نیچرل دل سے بات بولی کہ جی دل سے افسوس ہوا، اور میں نے کہا کہ اس پہ میں بھی ملوث ہوں تو میرے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا، تو وہ چیز بھی سب کو سننی چاہیے تھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جگہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو مطلب ٹھیک ہے ہائی لائٹ آپ سب چیز کرو، لیکن سب کو برابری سے حساب سے کرو ہائی لائٹ. کیوں نہیں اتنے بڑے پروگرام جو پنجاب میں بھی 2-3 دن پہلے واقعہ ہوا ہے اس پہ کوئی اتنے بڑے شور نہیں مچا. یہ جو آپ بتائیں جج صاحب کی 2 بچوں کا ہوا اس پہ کچھ نہیں مچا. تو یہ عجیب وغیرہ تھوڑی چیزیں، لیکن سارے واقعات قیمتی جان، ہر جان قیمتی ہے، اور غلطی ہے یا قصور جس کا بھی ہو اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر غلطی ہے تو اس کے جب تک لوائقین معاف نہ کریں تب تک معافی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی کی کوتاہی ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں آپ نے سندھ میں دیکھا کہ جیسے یہ کراچی کا واقعہ ہوا معصوم بچے کا، چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اور جو محکمے اس میں انوالو تھے، چاہے واٹر بورڈ کے محکمے انوالو تھے، KMC کے محکمے انوالو تھے، جتنے محکمے انوالو تھے ان کے جو افسران انوالو تھے ان کو چیف منسٹر صاحب نے ان کو سسپینڈ کیا اور کہا کہ جی یہ کوتاہی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوگی.
तो इस तरह के एक्शन हमें दूसरी जगहों पे नज़र नहीं आए। दूसरी जगहों पे हम चाहते हैं कि दूसरी जगहों पे पंजाब में जो हुआ है या इस्लामाबाद में हुआ तो वहाँ पे भी कोई इस तरह के एक्शन ज़रूर नज़र आने चाहिए। जी मैं ये सवाल इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि वहाँ जज साहब के बेटे का जो मामला है, ना FIR कटी ना कुछ हुआ, माफ करा था। यहाँ साउथ अफ्रीका वाला जो वाक़या चल रहा है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ खानदान मान गया, सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है और वहाँ जज का बेटा है तो वहाँ कुछ भी नहीं। मैंने वही कहा ना कि कानून सबके लिए इस मुल्क में बराबर होना चाहिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। थैंक यू जी।